اللہ تعالیٰ ہی کے ذکر سے دلوں کو چین ملتا ہے، اس پر حضرت کا ایک واعظ ہے جس کا نام ہے راحت القلوب، دلوں کی راحت۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر بہت ضروری مضمون بیان فرمایا ہے کہ ساری دنیا اطمینان اور چین کو تلاش کر رہی ہے، ساری کائنات کی حرکت اور سکون، ہر انسان جو بھاگا جا رہا ہے بندر روڈ دکان کھولنے کے لیے، کوئی مچھلی کے شکار کے لیے لانچ میں بیٹھے بھاگے جا رہے ہیں، کوئی کپڑے کی دکان کھول رہا ہے، کوئی ڈاکٹر مریضوں کا علاج کر رہا ہے، جتنی بھی دنیا میں حرکت ہے سب کا مقصد سکون اور اطمینان قلب ہے۔ لیکن ان تمام جائز حرکتوں کے باوجود ایئر کنڈیشن لگانا جائز ہے، مرنڈا ٹھنڈا پینا جائز ہے، گرمی لگ رہی ہے، لیکن دل کا چین اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ مگر حلق ٹھنڈا ہو جائے مرنڈا سے، سیون اپ سے، اور کھال ٹھنڈی ہو جائے ایئر کنڈیشن سے اور پنکھوں سے، لیکن دل کی ٹھنڈک اور دل کا چین ہماری یاد ہے۔ اگر ہماری یاد کی تم کو توفیق نہیں ہے تو ایئر کنڈیشن تمہارے کھال ٹھنڈے کر دیں گے۔ کھال کو پکڑو گے تو ایئر کنڈیشن میں جو شخص بیٹھا ہوا ہے آپ اس کے کھال کو پکڑیں گے جب تو ٹھنڈی ٹھنڈی کھال معلوم ہوگی، لیکن اس کا حال پوچھو، کھال کے بعد اس کا حال پوچھو کہ تمہارا حال بھی اچھا ہے، تمہارے دل میں بھی ٹھنڈک ہے، تو یہ کہے گا کہ دل تو جل رہا ہے آتش غم سے، غم کی آگ سے دل جل رہا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ دنیا میں کوئی چیز اللہ کے سوا ہمارے دل کو اطمینان اور چین نہیں پہنچا سکتی۔ اس دعوے کی دلیل خود اس آیت کے اندر موجود ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بے ذکر اللہ کو مقدم فرمایا۔ عربی گرامر جو لوگ جانتے ہیں علماء حضرات وہ جانتے ہیں کہ جب کسی چیز کو جو بعد میں آنی چاہیے جب اس کو پہلے بیان کیا جاتا ہے تو اس میں حصر کے معنی پیدا ہوتے ہیں۔ تو کیا ترجمہ ہوگا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب کا؟ کہ ایک ترجمہ تو یہ ہے کہ اللہ کے ذکر سے دل کو چین ملتا ہے، یہ ترجمہ صحیح نہیں ہے، یہ ترجمہ کافی نہیں ہے کہ اللہ کی یاد سے دل کو چین ملتا ہے، یہ ترجمہ کافی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہی کی یاد سے دل کو چین ملتا ہے، اب ترجمہ صحیح ہوا، کیونکہ بے ذکر اللہ مقدم فرمایا اللہ تعالیٰ نے۔ الا بذکر اللہ اصل میں عبارت عربی کی یوں ہے، الا تطمئن القلوب بذکر اللہ، دلوں کو چین ملتا ہے اللہ کی یاد سے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی یاد کو مقدم فرمایا، جس کا عربی گرامر کے قانونی لحاظ سے ترجمہ کرنا پڑے گا، اور حکیم الامت نے یہی ترجمہ فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی کی یاد سے دل کو چین ملتا ہے، ہی لگانا پڑے گا، ہی لگانا پڑے گا، اللہ تعالیٰ ہی کی یاد سے۔ دونوں معنی میں فرق ہوگا کہ نہیں؟ اگر کوئی کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نام سے چین ملتا ہے تو معلوم ہے اور چیزوں سے بھی چین مل سکتا ہے، اللہ میاں کے نام سے بھی چین ملتا ہے اور مچھلی کھانے سے بھی چین ملتا ہے، مرنڈا پینے سے بھی چین ملتا ہے، ایئر کنڈیشن سے بھی چین ملتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے بے ذکر اللہ کو مقدم فرما کر اس مفہوم کو بیان کر دیا کہ نہیں، صرف اللہ تعالیٰ ہی کی یاد سے دل کو چین ملتا ہے۔ ذکر حق آمد غذا یہ روح را، معرومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس روح کی غذا صرف اللہ کی یاد ہے۔ ذکر حق آمد غذا یہ روح را، اس روح کی غذا ذکر اللہ ہے، ذکر اللہ ہے، یہ کھانا پینا مکان بال بچے نہیں ہیں، کیونکہ روح یہاں سے ہر چیز کو اس کے علاقے کی غذا مناسب ہوتی ہے۔ جیسے بنگلہ دیش کا ایک آدمی آئے، اس کو آپ کتنے ہی چپاتی اور کباب اور بریانی کھلائیں مگر مچھلی نہ کھلائیں تو کہتا ہمارا پیٹ نہیں بھرا، یہ ہماری غذا مچھلی۔ اور جملہ وہ شہر جو سمندروں کے کنارے رہتے ہیں، کل من یسکن علی شاطئ البحر، فائدہ کلیہ بیان کیا گیا ہے کہ جتنے لوگ سواحل ہیں، ساحلی علاقوں میں رہتے ہیں سمندر کے کنارے، ان کی غذا مچھلی۔ لہذا جس علاقے کی غذا جس کو نہیں ملتی، اب حیدرآباد دکن کا کوئی مہمان ہو اور آپ اس کو کھٹائی نہ کھلائیں تو اس کو مزہ نہیں آتا، کیونکہ وہاں بہت کھٹائی کھائی جاتی ہے۔ مستقل یہاں اچار کی دکان ہے، حیدرآباد کالونی ہی شاید اس کا نام بھی ہے، تو اس ہر علاقے کی ایک غذا ہوتی ہے۔ تو روح جس علاقے سے آئی ہے وہ کہاں سے آئی ہے بھائیو بتاؤ؟ روح کہاں سے آئی ہے؟ اللہ کے پاس سے۔ قل الروح من امر ربی،
اللہ پاک فرماتے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اعلان فرمائیے کہ روح عالم امر سے آئی ہے، اللہ کے پاس سے آئی ہے، تو جب وہاں کی غذا روح کو ملے گی اللہ کے نام کی، تب اس روح کو چین ملتا ہے، سکون ملتا ہے۔